اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واشرنا معہم وزدنا محبتہم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تربیت اولاد کے حوالے سے آج یہ ہمارا لیسن نمبر 130 ہے۔ ہماری یہ کوشش رہتی ہے کہ ہمارے بچوں تک، ہمارے نوجوانوں تک کوئی نہ کوئی کام کی بات پہنچ جائے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے مختلف ملکوں کا سفر میرا ہوا ہے، اور میں نے دیکھا کہ بعض ملکوں میں ہمارے اہل بیت کے چاہنے والے افراد کچھ ایسی جگہوں پہ بھی رہتے ہیں جہاں پہ کوئی دینی معلومات کے لیے کوئی سینٹر، کوئی مدرسہ، کوئی حوزہ ایسا نہیں ہے۔ 2-4 فیملیز رہتی ہیں اور ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ بعض جگہوں کی بات کر رہا ہوں، ہر جگہ کی بات نہیں ہے۔ لہذا ہماری یہ کوشش ہے کہ ایسے بچوں تک کوئی کام کی بات پہنچ جائے، اور میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں چیز کو آپ کے سامنے پیش کروں، اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو آگے بڑھائیں۔ خود تنہا نہ دیکھیں، اس کو آگے بڑھائیں، اور اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے ہمارے چینل کو تو سبسکرائب بھی کر لیں۔ دیکھیے، یہ میں نے کہا یہ میری اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ جب امام تشریف لائیں گے تو ان کا سوال یہی ہوگا کہ تم نے ہمارے دین کے لیے یا ہمارے لیے کیا کیا؟ اور ہم یہ کہہ دیں کہ ہم نے مجلسیں کی، ہم نے ماتم کیا، ہم نے نعرے لگائے، ہم نے صلوات بھیجے، یہ کافی نہیں ہے۔ یقیناً مجلسیں کرانا بہت بڑا ثواب ہے، صلوات پڑھنا بہت بڑا ثواب ہے، نعرے لگانا بہت بڑا ثواب ہے، وہی ہماری پہچان بھی ہے۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ہم شیعان حیدر کرار ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ لیکن اب تو نعرے سبھی لگانے لگے۔ تو مولا ایک مرتبہ یعنی چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ آپ کے چاہنے والے کی پہچان کیا ہے؟ کہا ہمارا چاہنے والا وہ ہے جو ہمارے پیغام کو پھیلائے۔ تو ائمہ طاہرین کے جو پیغامات ہیں اس کو پھیلانا ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ تبلیغ ہو، فضائل تو ہم مجلسوں میں پڑھتے ہیں اور سنتے بھی ہیں۔ یہ جو میرا چینل ہے تربیت اولاد کے حوالے سے، یہ چھوٹا سا چینل اور اس کے چھوٹے چھوٹے کلپ اس لیے ہیں تاکہ ایک اویئرنیس پیدا ہو۔ ہم نے اپنی طرف سے کیا کیا؟ ہم صرف مجلسیں پڑھتے رہے اور کچھ نہیں کیا، یا مجلسیں سنتے رہے اور کچھ نہیں کیا؟ کم سے کم ہمارا کنٹریبیوشن اسلام کی طرف کیا ہے؟ ہمارا کنٹریبیوشن امام زمانہ کے لیے کیا ہے؟ ہاں، ہم میں اگر صلاحیت نہیں ہے کہ ہم مجلس پڑھ سکے، کیونکہ ہر کوئی مجلس تو نہیں پڑھ سکتا، کم سے کم وہ مجلسیں ان علماء کی جس سے لوگوں تک فیض پہنچے، کچھ فائدہ پہنچے، یا وہ کلپس جس سے لوگوں تک کوئی پیغام پہنچے، اس کو آگے بڑھانا بھی بہت بڑا کام ہے۔ ہر کوئی یہ کوشش کرے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میری کلپس کو ہی آگے بڑھائے، نہیں، آپ دیکھیں جو کلپس آپ کو لگے کہ اس سے پیغام پہنچتا ہے ہمارے جوانوں تک، ہمارے نوجوانوں تک، تو اس کے لیے اگر آپ ذریعہ بن جاتے ہیں تو آپ کا بھی بہت بڑا جو ہے نا اس میں ہاتھ ہے، اور آپ کو اللہ اس کا اجر دے گا۔ میں ایک سمارٹ کوئز بول کے ایک ایپ ہے، اپلیکیشن ہے، جس کو مولانا ظفر صاحب نے اس کو جو ہے نا بنایا ہے، اور وہ اب اس کا لنک بھی میں آپ کو شیئر کر دوں گا۔
ان کی بڑی کاوش ہے، بڑی کوشش ہے. انہوں نے کیا کیا، کوئز بنانا ہے جس میں میرے خیال میں 1000 کچھ کوشچنز ایسے بنائے ہیں جنہوں نے چھوٹے چھوٹے کوشچنز، اور اس کے آنسرز بھی جو ہے آپ کو مل جائیں گے. تو کوشچنز آپ سے پوچھے جائیں گے، آپ اگر صحیح جواب دیں گے تو اس کے لیے بلو ٹک لگے گا، ورنہ ریڈ ٹک آ جائے گا. بعد میں اس کا آنسر بھی آپ کو بتا دیا جائے گا. یہ بڑا پیارا کوئز ہے، ہمارے ہر بچے کے پاس یہ ہونا ضروری ہے، بجائے اس کے کہ وہ الٹے سیدھے گیمز کھیلے اور الٹی سیدھی چیزیں دیکھے اور اپنا وقت برباد کرے. اگر یہ چیز کو وہ فالو کرتا ہے تو بہت اچھا ہوگا. میں کہوں گا کہ ہم میں سے ہر ایک کو یہ اپنی نوعیت کا پہلا ایپ ہے، پہلا ایسا ایپ ہے کہ جس میں جو ہے نا اس قسم کی چیزیں، جہاں تک میری نالج ہے، ہو سکتا ہے اس سے بہتر ایپ بھی آگے ہوں، یہ مجھے نہیں پتا، لیکن جہاں تک میری کوتاہ نظری ہے اس میں نے بہترین ایپ میں نے پایا ہے. مولانا کو جو ہے نا اس کا اجر عظیم دے. بہرحال اس طریقے سے ہر کوئی کچھ نہ کچھ کرے ضرور، تاکہ ہمارے بچوں تک جو ہے نا پیغام پہنچ سکے. ہمارا خود کا کچھ نہ کچھ کنٹریبیوشن ہونا جو ہے نا دین کے معاملے میں ضروری. اور مصیبتوں میں اگر ہیں تو جناب سیدہ سے مدد مانگے. بات جناب سیدہ سے مدد کی آئی ہے تو ایک چیز یاد آ رہی مجھے آپ کے سامنے پیش کروں. ایک مولانا نے کسی مجلس میں پڑھا تھا، کہتے ہیں کہ ان کے ایک دوست مولانا کو کسی ملک میں گرفتار کر لیا گیا تھا شک کے بنا پہ، اور ان کو کال کوٹری میں ڈال دیا گیا. جب کال کوٹری میں ڈالا گیا تو خوب مارا جاتا تھا، ان کو بالکل چت سلا دیا جاتا تھا اور ہاتھوں کو باندھ دیا جاتا تھا اور پیروں کے جو تلوے ہوتے اس پہ مارا جاتا تھا اور بڑی تکلیف ہوتی تھی. ایسے کئی دن گزر گئے اور ہر چوٹ پہ ان کی زبان سے ایک ہی بات نکلتی، یا زہرا میری مدد کیجیے، یا زہرا. یہاں تک کہ شہزادی کے جو ہے نا شہادت کے ایام قریب آ گئے. ایک دن بہت روئے اور کہنے لگے، شہزادی میں روز آپ کو پکارتا ہوں مدد کے لیے، لیکن ابھی تک میں اس کال کوٹری سے باہر نہیں نکلا. شہادت کی تاریخ آنے والی ہے اور میں یہاں پڑا ہوں، اور ایک خطیب، ایک ذاکر، ایک عالم کے لیے اس سے بڑھ کے کیا سزا ہے. اگر میں آپ کی شہادت سے پہلے آزاد نہیں ہوا تو میں سمجھ جاؤں گا کہ مجھ میں آپ کے شیعہ ہونے کی اہلیت نہیں ہے، میں شاید آپ کا صحیح شیعہ نہیں ہوں، اس وجہ سے مجھے یہ سزا مل رہی. اس دن انہوں نے خواب میں دیکھا کہ یہ ایک فلائٹ میں جا رہے ہیں اور ایک ایئرپورٹ پہ اترے، وہاں پہ ایک آدمی ان کو لینے کے لیے آیا، وہ اپنے گھر لے کے گیا اور ان سے کہا کہ آپ کو اتنی مجلسیں پڑھنی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ پھر میری آنکھ کھولی کہ کیسا خواب میں نے دیکھا ہے، سمجھ میں نہیں آیا. تو کال کوٹری کی دیوار پہ لکھا ہوا تھا کہ اگر کوئی اس طرح سے دعا مانگے، الہی بحق فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنوہا، اس کے بعد اپنی حاجت کو طلب کرے. یہ جو الہی بحق فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنوہا کو 540 مرتبہ پڑھے، اس کے بعد دعا مانگے تو اس کی دعا قبول ہو جائے گی. انہوں نے فوراً تسبیح اٹھائی اور دعا مانگی. کہتے ہیں کہ بس تھوڑی دیر نہ گزری تھی، ان لوگوں نے آ کے مجھے آزاد کر دیا. کہا ہم معذرت چاہتے ہیں، ہمیں غلط فہمی ہوگی، آپ کو غلطی سے گرفتار کر لیا گیا تھا، اب آپ آزاد ہیں. یہ کہتے ہیں کہ میری خوشی کی انتہا نہ رہی. جب میں گھر پہنچا تو وہاں ویزا اور ٹکٹ اسی دن آیا کہ آپ کو فلاں ملک آنا ہے مجلسیں پڑھنے کے لیے. اب یہ کہتے ہیں کہ میں جب سفر کیا اور ایئرپورٹ پہ پہنچا تو وہی ایئرپورٹ جو میں نے خواب میں دیکھا اور وہی آدمی مجھے لینے کے لیے آیا تھا اور وہی مکان جس میں مجھے لے جایا گیا. تو میں نے کہا کہ شہزادی واقعی آپ ڈیوٹی لگاتی ہے، آپ کے ارشادات کو، آپ کے پیغامات کو، اہل بیت کے پیغامات کو پہنچانے کے لیے ہماری ڈیوٹیاں لگتی ہیں. تو عزیزو، اگر ہم پیغام کو زبانی نہ پہنچا سکے تو کم سے کم جو صحیح چیزیں ہم کو ملتی ہیں اس کو شیئر کرتے جائیں. اسی کے ساتھ مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول کرے. پروردگار عالم ہمارے اس چھوٹی چھوٹی کوششوں کو جو ہم کر رہے ہیں اس کو قبولیت کا درجہ دے، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرمائے، اور بحق زہرا و بیہا بالہا بنوہا پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما اور ہم سب کو امام کے چاہنے والوں میں شمار فرما.
اور اسی کے ساتھ مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول کریں. خدا حافظ، فی امان اللہ.